السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ خواتین و حضرات، اس بات سے ہم سب واقف ہیں کہ آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے کس قدر محبت تھی۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے کندھے مبارک پر بٹھایا کرتے، ان کو اپنے دوش پر بٹھایا کرتے، ان کو اس قدر پیار کیا کرتے، اور بہت سی روایات میں ہمیں یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ جناب بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ان دونوں بچوں کو اپنے پاس بلا لیتے اور پھر کہتے کہ میں ان کو سونگھنا چاہتا ہوں۔ ان کو سونگھ کر ان کو بہت خوشی محسوس ہوتی، ان کے بوسے لیتے، ان کو پیار کرتے، اس قدر پیار کرتے کہ دنیا رشک کرتی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے اوپر۔ وہ جو خوشبو سونگھا کرتے تھے، خواتین و حضرات، اس خوشبو کا اختتام وہاں پر نہیں ہوا، بلکہ اس خوشبو کو بعد میں مزید وہ خوشبو پھیلی جناب حضرت قاسم علیہ السلام اور اولاد امام حسن علیہ السلام اور اولاد امام حسین علیہ السلام کی صورت میں۔ خواتین و حضرات، اپنے آج کے اس پروگرام میں امام حسن علیہ السلام کا تذکرہ، ان کی قربانیوں کا تذکرہ، ان کی محبت جو امام حسین علیہ السلام کے لیے ان کی تھی، کس طرح سے تڑپتے تھے وہ امام حسین علیہ السلام کے لیے، اور پھر وہ وصیت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے جب امام حسین علیہ السلام بالکل آخری وقت میں اس بات کا ارادہ نہ کر پا رہے تھے کہ کس طرح سے اپنے بھائی جناب حسن کے بیٹے، ان کی آخری نشانی کو وہ کربل کے میدان میں بھیجیں، تو کس طرح سے وہ تعویذ، وہ وصیت لے کر جناب حسن کے وہ بیٹے آئے امام جناب قاسم علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے پاس، اور پھر ان کو دکھایا اور ان کو اجازت ملی۔ یہ پورا خانوادہ ہے، یہاں کا بچہ بچہ، یہاں کا ہر ایک پھول اس طرح سے اپنے اندر وہ تمام کمالات رکھتا ہے، وہ تمام معجزات رکھتا ہے، وہ اس طرح سے دنیا کے سامنے آتا ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے، اور آج کے نوجوانوں کو ان سے سیکھنے کی بے انتہا ضرورت ہے۔ خواتین و حضرات، آج کے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ شریک گفتگو کریں گے ہماری اور آپ کی بہت ہی محترم ہیں، ہماری استاد ہیں، مدلل گفتگو کرتی ہیں سیدہ ضیاء بطول صاحبہ۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کا، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ ان کے بعد ہماری جو دوسری مہمان ہیں پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ، بہت بہترین علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے، اور اس کے ساتھ مودت، محبت اور جو عقیدت ہے اہل بیت سے وہ باکمال ہے۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کی توفیقات میں اسی طرح سے اضافہ فرمائے۔ ہمارے ساتھ مریم منیر صاحبہ موجود ہیں جو انشاءاللہ آپ کے سامنے منقبت پیش کریں گی۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم قربانی فرزند امام حسن علیہ السلام کا تذکرہ کریں، میں چاہوں گی کہ جناب امام حسن علیہ السلام کا جو تعلق اور واسطہ تھا جناب امام حسین علیہ السلام سے، وہ کیا بیان فرمائیے گا؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا ہے خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے، اور تمام درود و سلام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطہار کے لیے، اور خصوصاً حسنین کریمین امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ آج کے یہ اس پروگرام میں جو آپ نے یہ بات واضح کی کہ جب ہم بات کریں گے شہزادہ قاسم کی، تو اس سے پہلے ہمیں امام حسن علیہ السلام، کیونکہ اب جب کسی بھی شخصیت پر بات کرتے ہیں تو اس کے نسب کی طرف دیکھتے ہیں کہ شہزادہ قاسم بن حسن جو ہیں ان کا نسب کیا ہے۔ تو ایک تو ان کے بارے میں ایک چیز آپ ذہن میں رکھ لیں، چاہے وہ ائمہ معصومین ہوں، چاہے وہ انبیاء علیہ السلام ہوں، کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے پاکیزہ صلب اور پاکیزہ ارحام منتخب کرتا ہے۔ سبحان۔ اور یہ جو نور خداوندی ہے یہ پاکیزہ اسلوب سے اور پاکیزہ ارحام سے منتقل ہوتا ہے۔ بے شک۔ تو دونوں طرف سے، ان کا والدہ کی طرف سے بھی اور والد کی طرف سے بھی۔ تو والدہ ان کی بی بی ام فروہ تھیں شہزادہ قاسم کی، اور جو ان کے والد گرامی ہیں، اگر ہم ان کی بات کریں امام حسن علیہ السلام کی، تو ان کی شخصیت کے کچھ پہلوؤں کے اوپر بات کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ وہ اس لحاظ سے
کہ ایک تو امام حسن علیہ السلام جو ہیں وہ پہلے پھول ہیں جو جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے گلشن میں اور جناب علی مرتضیٰ کے گلشن میں کھلے ہیں. یہ وہ شادی ہے, یہ وہ بندھن ہے, وہ نکاح ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر طے کیا تھا, جو جناب علی مرتضیٰ اور جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے جو عقد کی بات کی رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اور صحابہ نے بھی ان کا لیے طلب کیا جب جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے لیے, تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں اس کے لیے حکم خداوندی کے انتظار میں ہوں. جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے جو عقد ہے جناب علی مرتضیٰ کا اور جناب سیدہ فاطمہ زہرا کا وہ آسمانوں میں طے کیا, اور پہلے اس کی جو ہے سیلیبریشنز وہ بھی آسمانوں میں ہوئیں, کہ کہتے ہیں کہ اس نکاح پر وہ جو ایک درخت تھا جنت میں جس کو حوریں اور حور و غلماں جب ہلاتے تھے تو اپنے اپنے حصے کے تحائف جو ہے وہ وہاں سے جو ہیرے جواہرات گرتے تھے وہ انہوں نے اس دن کے اپنے پاس رکھے, اور قیامت تک وہ حوریں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو دکھاتی ہیں کہ یہ ہمیں شہزادی کونین اور جناب علی مرتضیٰ کے نکاح پر ملے یہ جو تحائف ہیں. تو یہ وہ شادی تھی جو بہت ہی اہمیت کی حامل تھی, اور جس میں ایک طرف کل حق ہیں, دوسری طرف آپ کو پتہ مظہر ذات حق ہیں, دوسری طرف آپ کے سامنے سیدۃ النساء العالمین ہیں, خواتین جنت کی سردار ہیں, اور پھر وہ خاتون ہیں جن کے بارے میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ فاطمہ بذات منی, کہ فاطمہ میرے بدن کا میرے جگر کا ٹکڑا ہے, میرا ٹکڑا ہے. تو وہ نبوت کا ایک نور کا حصہ تھیں جناب سیدہ فاطمہ زہرا. تو یہ تو والدہ گرامی ہو گئی امام حسن علیہ السلام کی والدہ گرامی کا آپ کو معلوم ہے کہ جناب علی مرتضیٰ کی شان میں جس قدر احادیث آئیں اور جس قدر آیات مبارکہ جناب علی مرتضیٰ کی شان میں اتاری گئیں, جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس قدر آیات کسی کی بھی شان میں نہیں اتاری گئیں, اور وہ جناب علی مرتضیٰ کے چہرے کو دیکھتے رہتے تھے. تو ایک دفعہ ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ جی آپ بابا جان جناب علی مرتضیٰ کے چہرے کو کیوں دیکھتے رہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹی کیا تم نے سنا نہیں رسول خدا کو فرماتے ہوئے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. تو بابا جان ان کے وہ تھے جن کے چہرے کو بھی دیکھنا عبادت تھا. خود امام حسن کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا, چاہے وہ ظاہری حسن و جمال تھا چاہے وہ باطنی تھا, کہ وہ اپنے چہرہ مبارک سے لے کر اپنے سینہ مبارک تک سید و سردار انبیاء, وہ حسن جس پر حسن یوسف بھی 100 جان سے قربان تھا, اور وہ جس کو دیکھ کر حسن یوسف بھی اوسان خطا کر بیٹھے, وہ جناب مثل ہی پیغمبر رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. امام حسن علیہ السلام کو حسن سبز کباب بھی کہا جاتا ہے. وہ کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ امام حسن علیہ السلام ہیں کہ جب بچپن میں ایک بار بچے تھے, ان کا کمسنی کا عالم تھا, تو جناب سیدہ فاطمہ زہرا سے کہتے ہیں کہ عید ہے صبح تو ہمارے لباس نہیں آئے ہیں, ہمارے لباس کہاں ہیں عید کے, باقی بچے تو صبح نئے لباس پہنیں گے. تو بی بی فرماتی ہیں کہ آپ کے لباس جو ہیں وہ جنت سے آئیں گے. تو اس تھوڑی دیر کے بعد وہ صدیقہ تھیں. آپ کو معلوم ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی زبان سے نکلا ہوا لفظ اس کنیز خدا کا, وہ خاص جو خاتون تھیں ان کا جو ایک نکلا ہوا لفظ جو ہے اس کو وعدہ خدا بندی ایسے نبھاتا ہے کہ دروازے پہ دستک ہوتی ہے تو جبریل علیہ السلام اس دروازے پہ ہمیشہ آیا کرتے تھے, لیکن اس دن یہ نہیں کہا کہ جبریل ہوں, کہا کہ انا خیاط الحسین, حسنین کریمین کے درزی بن کر آئے ہیں وہاں, کہ درزی بن کر آئے ہیں. تو وہاں جو لباس آئے تھے دو, جو امام حسن علیہ السلام کے حصے میں لباس آیا وہ سبز تھا, اور امام حسین کا سرخ تھا, اس لیے ان کو امام حسن سبز کبابی کہتے ہیں. تو امام حسن علیہ السلام کے جو بیٹے تھے یہ شہزادہ قاسم, اب ان کے حسن و جمال کا کیا عالم تھا کہ وہ دو چند ہو گیا. وہ حسن جو تھا شہزادہ قاسم کے حسن و جمال کی مدینہ میں اس قدر شہرت تھی کہ کہتے ہیں کہ جب وہ گھر سے نکلتے تھے تو امام حسین علیہ السلام اور ان کی والدہ بی بی ام فروہ جو ہیں ان کے چہرے پہ نقاب اڑا دیتے تھے کہ مبادا نظر نہ لگ جائے, نظر بد سے محفوظ رہیں, اور ان کو لوگ پلٹ پلٹ کر دیکھا کرتے تھے. اور جو ان کا باطنی حسن تھا اس کے بارے میں بھی یہ تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے لہن داؤدی عطا فرمایا تھا, اور جب مسجد نبوی میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے تو قرب و جوار سے لوگ جمع ہو کر ان کی تلاوت کو سننے کے لیے آ جاتے تھے. تو ان کی شخصیت کے باقی شمائل پہ بھی انشاءاللہ اب ہم آگے بات کریں گے. تو یہ ان کا ظاہری سراپا تھا, اور ان کی جو والدہ تھیں بی بی ام فروہ وہ بھی انتہائی طیب و طاہر اور پاک و پاکیزہ خاتون تھیں. ان کا لقب تھا بی بی ام فروہ, ان کا تعلق بھی اشراف مدینہ اور مکہ کے خاندانوں سے تھا,
اور ان کی تربیت جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے زیر سایہ ہوئی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ امام حسن علیہ السلام جو ہے وہ ان کی بہت کم سنی کے عالم میں وفات پا گئے تھے، تو انہوں نے اپنی یتیمی جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے زیر سایہ. اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے میں پروفیسر صاحبہ آپ کی طرف رخ کروں گی. تقریباً سن جو ہے کچھ روایات میں 2 سال اور کچھ روایات میں 3 سال جناب قاسم علیہ السلام کا تھا، اور بہت کم عرصہ ملا. امام حسن علیہ السلام کی موجودگی بہت کم تھی، مگر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے ان کی تربیت کی، جناب بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا نے. مگر میں چاہوں گی تھوڑا سا روشنی ڈالتے ہوئے کہ امام حسن اور جناب قاسم کا جو رشتہ تھا اور وہ کس طرح سے آگے لے کر بڑھے، اس کردار جناب حسن کو. بہت شکریہ عروج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سیدنا قاسم علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کرنے سے قبل میں سمجھتی ہوں حفظ مراتب کا خیال ہونا چاہیے، اور چونکہ یہ بات ایک جفاکاری کے زمرے میں آتی ہے، میں بلا مبالغہ یہ بات کہوں گی کہ جو سیدنا امام حسین علیہ السلام کے بھی امام ہیں، یعنی امام حسن علیہ السلام، ہم نے ان کو ان کا وہ مقام اور وہ ذکر اور وہ اپنی مجالس کے اندر ان کے تذکرے کا حق اور وہ ٹائم نہیں دیا، ان کو اتنی وہ سپیس نہیں دی جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں جو آپ کے مخالفین ہیں وہ تو ہمیشہ سے ذکر کو دبانے کے در پہ ہیں، مگر جو محبان اہل بیت ہیں ان کو اس چیز کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. اسی وجہ سے آج ہم امام حسن سے زیادہ بات تو ہم جو ہے یہ سعادت اللہ پاک نے ہمیں عطا کی، اور اس پر آپ سب کا بہت شکریہ کہ سیدنا امام حسن علیہ السلام، جو جیسے میری بہن بات کر رہی تھی کہ گلشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے نوری وجود، پہلے پھول، اور آپ کے نور کا پہلا وہ ٹکڑا جس کو ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گود میں دیکھا، اور پھر اس خواب کی تعبیر کی صورت میں آپ جو ہے وہ اس دنیا میں تشریف لائے. تو میں سلام کے 2-3 اشعار سے اپنی بات شروع کروں گی. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پارہ ہائے صحف غنچہ ہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، اور خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، اور آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، جن کی شان میں آیا تطہیر اتری، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، اور وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء. جگر بڑا ہو جاتا ہے یہ لفظ کہنے سے. وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. اور اعلیٰ حضرت نے تو قلم توڑ دیا، فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہم کیا ان کی شان بیان کریں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. تو اس نوری گھرانے میں جیسے ضیاء بطول صاحبہ بات کر رہی تھیں کہ شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے 2 قسطوں میں نازل فرمایا، سبحان اللہ. اور اس کو ہی اعلیٰ حضرت نے بہت خوبصورت لکھا. وہ کہتے ہیں کہ ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن ستین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، اور صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، خط توم میں لکھا ہے یہ دوور کا نور کا. اب میں اس کو تھوڑا سا کھول دوں کہ خط توم پرانے وقتوں میں ایک خط لکھا جاتا تھا 2 قسطوں میں. پیش نظر طوالت اور رازداری ہوتی تھی کہ طویل ہوگا اتنا لمبا خط ایک ہی قسط میں نہیں بھیجا جا سکتا، یا رازداری کے تحت آدھا پہلے بھیجا جاتا آدھا بعد میں بھیجا جاتا. اب یہاں آ جائیے حسنین کریمین علیہ السلام کی شبیہ مبارکہ کے اوپر کہ آپ سر انور سے سینہ پاک تک شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان کے حسن کی کیا ہم بات کریں کہ جس حسن کو والضحیٰ مکھڑے کا حسن، واللیل زلفوں کا حسن، اور اس چہرے کی ضیاء ملی جس کی روشنی میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے گھپ اندھیرے میں اپنی گمشدہ سوئی تلاش کر لیتی ہیں، جس چہرے کو دیکھ کر آپ کے دشمن بھی مانتے ہیں کہ یہ چہرہ کسی صادق و امین کا ہی چہرہ ہو سکتا ہے. وہ حسن لے کر جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو حسن ظاہر حسن باطن ان دونوں کے اوپر قرآن نے مہر لگا دی، آیا تطہیر اور آیا مباہلہ کی شکل میں. اور جو چادر رسول میں سب سے پہلے سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں آ کر آپ کی چادر میں شامل ہوئے وہ سیدنا امام حسن علیہ السلام ہیں، جن کو پھر راکب دوش پیمبر ہونے میں بھی سبقت اور جو ہے وہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ سب سے پہلے آپ کے وہ سوار
بنے کہ جو صحابہ کرام ہیں وہ فرماتے کتنا سواری کتنی خوبصورت ہے, آپ فرماتے دیکھتے نہیں سوار کتنا پیارا ہے. کیا کہنے, جزاک اللہ. یہی وہ محبت کہ دنیا حیران ہوتی تھی کہ آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ کس طرح سے, عرب میں رواج نہیں تھا کہ بچوں کو زیادہ محبت کی جائے یا ان سے محبت کا اظہار کیا جائے, اور آقائے دو جہان حبیب کبریا کتنا فخر محسوس کرتے تھے اور یہ کہتے تھے بارہا, جیسے میری بہن نے کہا کہ کیا تم سواری کو تو دیکھ رہے ہو, کیا میرے سوار کو نہیں دیکھتے. خواتین و حضرات, حسن جناب امام حسن کا تذکرہ ہے, مگر اب سیرت و کردار انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو ہوگی, اور کس طرح سے وہ منتقل ہوا جناب قاسم علیہ السلام کے اندر, اور پھر کیا کمالات دکھائے انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی تربیت حاصل کر کے کربلا کے میدان میں. انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو کریں گے. خواتین و حضرات, حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ایک حدیث ہے, آپ فرماتے ہیں کہ اہل بیت اطہار سے ایک دن کی محبت 1 سال کی عبادت جیسی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں کو ایسا پاک کر دے کہ ہمارے دلوں میں ان پر نور ہستیوں کی محبت قائم اور دائم رہے ہمیشہ, اور یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بھی بن جائے, اور ہمارے لیے ایسا ذریعہ بن جائے کہ ہم اس دنیا میں ایسے اعمال کریں کہ جیسا ہمارا رب چاہتا ہے ہم سے. میں سیدہ ضیاء بطول صاحبہ سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ بہت بے خوبصورتی کے ساتھ جناب امام حسن علیہ السلام کا تذکرہ ہوا, خوبصورت حسن و جمال جو آپ نے بیان فرمایا, بے شک اس کی تو مثال ملتی نہیں, مگر جب ہم سیرت و کردار کی بات کرتے ہیں وہ بھی با کمال ہے, وہ بھی مشابہ ہے آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, اور یہ جو ہے یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. میں چاہوں گی کہ کیا مشابہت تھی جناب امام حسن علیہ السلام اور جناب قاسم علیہ السلام کی آپس میں سیرت کے حوالے سے؟ جی, جیسے ہم نے بات کی ان کے ظاہری حسن و جمال کی, تو خیر کیا ہی بات, ہم نے ابھی اس پہ ذکر کر رہے تھے, لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی شخصیت کو اور خصوصاً اس خانوادے کو اللہ نے جو چیزیں خصوصیت سے عطا کی تھیں, ان میں شجاعت بھی تھی, اس میں عدالت بھی تھی, اس میں سخاوت بھی تھی, اور اس میں وجاہت بھی تھی. اب یہ وجاہت ظاہری و باطنی دونوں ہے. جب آپ سیرت و کردار کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ امام حسن علیہ السلام جو ہیں وہ جتنے ظاہری طور پر خوبصورت تھے, ویسا ہی ان کا سیرت و کردار میں بھی وہی خوبصورتی, وہی حسن و جمال اور وہی بلندی پائی جاتی ہے کہ ان کے جیسا سخی روئے زمین نے دیکھا نہ تھا. بے شک کہ امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان اس قدر وسیع تھا کہ جو لوگ بھی دوسرے شہروں سے وہاں آتے مدینہ میں, تو وہ ان کو سب اسی جانب اشارہ کیا جاتا اور نشاندہی کی جاتی کہ آپ امام حسن کے دسترخوان پر چلے جائیے, اور ہر طرح سے جو جس کا سوال ہوتا وہ دیتے. اور یہ ایسے سخی تھے کہ خود سے چھپا کر دیتے, کسی کو دینے لگتے خود سے چھپا کر دیتے, جب کسی کو دینے لگتے تو اس کی طرف دیکھتے نہیں, ہاتھ اپنا بڑھاتے, اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیتے کہ اس کے چہرے پر مبادہ وہ شرمندگی یا ممنونیت یا احسان مندی نہ آئے. اور پھر ان کے دسترخوان پر کیا نہیں تھا جو خلق خدا کو نہیں دیا جاتا تھا. پھر دوسرے آپ یہ دیکھیں کہ ان کے بارے میں جو رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ یہ میرے بیٹے حسنین کریمین جو ہیں یہ وقت کے امام ہیں, چاہے یہ صلح کریں چاہے یہ قیام کریں. تو امام حسن علیہ السلام نے جو صلح کی اور جو جس مصلحت سے وہ چلے, اس میں بھی ان کی امامت اپنے درجہ کمال پر تھی کہ انہوں نے ان مشکل حالات میں امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے جس طرح سے صلح کی اور جس راستے پر وہ چلے اس میں بھی انہوں نے اپنی مثال قائم کی. اب ان کے جو کردار کی بلندی ہے اس میں آپ دیکھیں سخاوت ان میں تھی, شجاعت ان میں تھی, وجاہت ان میں تھی, عدالت ان کے اندر تھی, وہی تمام خصوصیات بدرجہ اتم شہزادہ قاسم کی طرف منتقل ہوئیں. جناب امام حسن علیہ السلام کی آپ یہ دیکھیں کہ علی مرتضیٰ والد ہیں اور والدہ ہے ان کی, تو ویسی تو بے مثل خاتون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں اتاری ہی نہیں ہے کہ کائنات کی شاندار اور بہترین عورتوں میں جو ہے وہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا ان کی والدہ بی بی خدیجہ کا شمار ہوتا ہے. تو وہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی گود کے پروردہ تھے. جو ان کی سیرت و کردار تھا وہی آپ کو شہزادہ قاسم کے اندر نظر آتا ہے. اب شہزادہ قاسم کی ایک میں نے لہن داؤدی کی تو بات کی کہ تلاوت کلام پاک ان کی بے حد مشہور تھی,
اس کے علاوہ جو ان کی بات مشہور تھی، جو صفت ان کو خصوصیت سے عطا ہوئی تھی، وہ ان کی شجاعت تھی. ان کو فنون سپاہ گری سکھائے تھے جناب عباس علمدار نے، اور ان کو ایک خاص فن حاصل تھا جو عرب میں بہت ہی شہرت رکھتا تھا اور بہت کم لوگوں میں تھا، کہ وہ دشمن کو قتل کر کے اس کو جہنم واصل کر کے گھوڑا دوڑاتے ہوئے اپنی سواری سے اس کی سواری پر منتقل ہو سکتے تھے اور اس کی سواری کو ساتھ لا کر وہ اپنے قبضے میں کر سکتے تھے. تو یہ فن بہت کم لوگوں میں تھا. یہ ان کی شجاعت کی ایک خاص خصوصیت تھی، اور یہ بہت کم سنی کا عالم تھا، کیونکہ یہ تو جب میدان کربلا میں بھی آئے ہیں تو ان کا جو سن ہے وہ 13 سے 14 سال سے زیادہ نہیں تھا، اسی لیے کہ ان کے پاؤں جو ہیں وہ رکاب تک مشکل تمام پہنچتے تھے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ان کا جو حسن و جمال تھا اس کا تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا. اب ان کی سیرت و کردار میں ایک اور چیز دیکھیں کہ بالکل چھوٹے تھے جب سے ان کے گھر کی دیوار پر کوئی اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوقات آپ کو پتہ ہے تخلیق کر رکھی ہیں جو اہل بیت اطہار، وہی جو ہم بات کر رہے تھے کہ چوپایوں سے بھی زیادہ وہ لوگ جاہل ہیں جن میں اہل بیت اطہار کی محبت نہیں ہے، کہ وہ پرندے چرند پرند بھی ان کی محبت کو سمجھتے ہیں. تو وہ سفید پرندے آ کر ان کی دیوار پہ بیٹھا کرتے تھے تو مولا امام قاسم جو ہیں یہ ان کو دانہ اور پانی ڈالتے تھے. تو جس وقت 28 رجب کو مدینہ سے روانہ ہو رہے ہیں، آپ دیکھیں ان کو ان پرندوں کی اتنی فکر ہے کہ اپنے چچا امام ابن حنفیہ سے کہتے ہیں کہ جی آپ ان کو دانہ اور پانی ڈالتے رہیے گا، وہ پرندے اگر میرے بعد آئیں گے تو وہ اس بات سے پریشان ہوں گے. خلق کا یہ عالم ہے. سخی یہ بھی بالکل ایسے ہی تھے جیسے امام حسن علیہ السلام تھے. تو اس لیے یہ اپنی سیرت و کردار میں بھی بعین ہی امام حسن علیہ السلام اور امام حسن سے ہوتے ہوئے پھر جناب علی مرتضیٰ کی طرح تھے، اور جناب علی مرتضیٰ سے ہوتے ہوئے رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح تھے. اس لیے کہ ان دونوں کے بارے میں یہ حدیث مبارکہ ہے کہ یہ جنت کے پھول ہیں، ان میں سے جنت کی خوشبو آتی ہے. یہ دونوں وقت کے امام ہیں اور یہ دونوں حسنین کریمین جو ہیں یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. تو اس لیے ان کی جو سیرت و کردار تھا وہ آپ دیکھیے کہ جنت میں وہ جا کر مرد رہیں گے جو بہترین سیرت و کردار کے حامل ہوں گے. تو جو سردار ہے وہ ان سے درجہ کمال پر ہونا چاہیے. تو ان کا جو سیرت و کردار ہے جناب حضرت امام حسن کا اور بیان ہی جو موجود تھا جناب شہزادہ قاسم میں وہ اسی درجے کے تھا. لیکن خاص طور سے جو اللہ نے ان کو خصوصیت دی تھی وہ شجاعت کی تھی اور دوسرے ان کے ظاہری حسن و جمال کی تھی کہ ان کو یقیناً بنی ہاشم جو ہے ان کے حسن و جمال پر فخر کرتا تھا اور یہ فخر سادات تھے جناب شہزادہ قاسم بن. سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کمال ہے، کیا ذات ہیں، کیا ہستیاں ہیں. پروفیسر صاحبہ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں یا سن رہے ہوتے ہیں ان ہستیوں کے بارے میں، مجھے یہ جان کے یقین کیجیے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس جملے کو سن کے کہ جب امام حسین نے تربیت دی بہت پیار کیا کرتے تھے، اپنے سینے پہ سلایا کرتے تھے جناب قاسم کو. تو ایک مرتبہ جب آپ نے ان سے یہ پوچھا کہ تم موت کو کیسا جانتے ہو، کیسا پاتے ہو، تو کہتے ہیں کہ کیا جملہ، جیسا کہ آپ نے بھی اکثر تذکرہ کیا کہ میں موت کو شہد سے زیادہ شیریں پاتا ہوں. تو یہ وہ تربیت ہے جو سردار جوانان جنت دے رہے ہیں جناب قاسم کو. کیا فرمائیے گا؟ بالکل ایسا آپ نے بجا فرمایا. اور اس میں بنیادی چیز جیسے میں شروع میں بات کر رہی تھی کہ نسب کے اندر وہ جو وہبی نسبت، وہ جو ودیت کی گئی آپ کی خلقت کے اندر صفات، ان کا تو کمال تھا ہی تھا، مگر اس کے بعد وہ جو وقت وصال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینہ مطہرہ کے اوپر حسنین کریمین علیہ السلام کو اپنے ساتھ لپٹا کر سیدنا امام حسن علیہ السلام کو اپنی سرداری، اپنی ہیبت، اپنا روب عطا فرمایا، سخاوت عطا فرمائی. پھر اس کا اتمام وہ جو عربی میں ایک مقولہ ہے کہ الولد سر لابیہ، کہ جو بیٹا ہوتا ہے وہ باپ کی صفات کا مظہر ہوتا ہے، اس کے اندر وہ چیزیں ریفلیکٹ کرتی ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے آج کی زندگی میں میڈیکل سائنس نے یہ چیز پروف کی ہے کہ ماں کی طرح سے بیٹی کی خصوصیات، نانی کی طرح سے جو ہے نواسی کی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شبیہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، کردار میں بھی، سخاوت میں بھی، شجاعت میں بھی، صبر میں بھی، اور پھر قربانیوں کے اندر بھی. بعین ہی سیدنا امام حسن علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اخلاق اور صفات ہیں ان کا مظہر ہے. اور آگے آپ کی اولاد کے اندر بالخصوص سیدنا قاسم علیہ السلام اور ان کے پھر بھائی جو کربلا کے میدان کے اندر آپ کے برابر میں شہید ہوئے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما. میں ان دونوں کا تذکرہ اس وجہ سے بھی بطور خاص کرنا چاہتی ہوں کہ ہم سیدنا قاسم علیہ السلام کی شان تو وراء الورا، ہم ان کا اکثر و بیشتر تذکرہ کرتے ہیں، مگر ہمارے ینگسٹرز کو، ہمارے
ہمارے لرنرز کو یہ نہیں پتا کہ ان کے برابر میں ان کے یہ 2 بھائی بھی شہید ہوئے، مگر سب سے بڑے جناب قاسم تھے. جی جناب قاسم 13-14 برس ہے، باقی سب ان سے پیچھے. اور اس کے بعد پھر سیدنا حسن المثنیٰ ہیں جو کہ ہم رکاب تھے سیدنا امام حسین علیہ السلام کے، پھر وہ زخمی ہوئے، اس کے بعد پھر ان کو کوفہ میں منتقل کیا گیا. اللہ نے جب نسل امام حسن علیہ السلام کو بچانا تھا تو سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کو بیمار کر کے مشیت نے رخصت پر خیمے میں جو ہے وہ محفوظ کیا، اور سیدنا امام حسن المثنیٰ کو جو ہے کوفہ کے اندر منتقل کر کے وہاں ان کا علاج ہوا. اس کے بعد ان کو مدینہ میں منتقل کیا گیا. آگے پھر دیکھیے سیدنا غوث العظم الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حسنی سادات میں انہی کی اولاد ہیں. پھر عبداللہ شاہ غازی رحمہ اللہ ان کی اولاد ہیں. پھر حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ ان کی اولاد ہیں. پھر اچ شریف کے تمام بزرگ یہ حسنی سادات ہیں. تو حضرت زید اور حضرت حسن المثنیٰ یہ انہی سے آگے پھر نسل امام حسن علیہ السلام چلی. اب اس میں سیدنا قاسم علیہ السلام کی جس تربیت کی ہم بات کر رہے ہیں، آج کی نوجوان نسل کے لیے خاص طور پر اس کے اندر بہت موٹیویشن ہے. اور پھر علامہ فرماتے ہیں کہ سیرت فرزند ہا از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات. ہم خانواد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صبر، سخاوت اور شجاعت کی بات کیا کریں، وہ تو وراء الورا، مگر ایک بیوہ کی آخری پونجی اس کے بچے، اس کے بیٹے، اس کے لال ہیں جو کہ وہ بچا کے دین پر وارنے کے لیے سیدہ ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا قاسم علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کو لائی ہیں. اور تربیت کیا دے رہی ہیں کہ اے میرے بیٹے، اب تمہارے چچا کے اوپر وہ وقت آیا ہے جس دن کے لیے میں نے تمہیں پیدا کیا تھا. پھر وہ تعویذ کھول کر پڑھ کر سنایا جاتا ہے جو کہ چچا اجازت نہیں دے رہے. کیوں؟ اپنے مرحوم، اپنے جو شہید بھائی ہیں ان کی آخری نشانیوں کو جب دیکھا کرتے تھے تو چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کو تازہ کیا کرتے تھے. اب اس شبی کو کیسے جانے دے، مگر جب اصرار کیا اور جب وہ تعویذ کھول کر وہ پیغام امام حسن علیہ السلام کا سنایا کہ دیکھو جب دین پر کڑا وقت جب تمہارے چچا کے اوپر حق و باطل کا معرکہ پیش ہو تو میرے خون کی لاج رکھنا اور تم کبھی پیٹھ نہ پھیرنا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ اگر عرب کا سورما بھی آ جائے، اگر ارزق بھی آ جائے جو 1000 جو ہے وہ سورماؤں کے برابر سمجھا جاتا تھا، وہ پہلوان، وہ جنگجو، وہ جتنا اسٹریٹجک پلاننگ میں ماہر تھا وہ اس کو ماہر حرب کہا جاتا تھا. وہ اپنے 4 بیٹوں کو لاتا ہے، آپ گاجر مولی کی طرح سے ان کو کاٹ کر رکھ دیتے ہیں. کیوں؟ وہ کسی نے بڑی ہی خوبصورت بات کی تھی کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. تو یہ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شجاعت، آپ کی بہادری، اور جب آپ میدان جنگ کی طرف نکلتے ہیں، جس طرح آپ رزم پڑھتے ہیں، جس طرح اپنا تعارف کرواتے ہیں، وہ جو لہجہ حیدری گونجتا ہے کہ پھر فوج اشکیا پر سناٹا چھا جاتا ہے اور سب ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں یہ ہے کون؟ یہ نقاب پوش جس نے چہرے پر نقاب ڈالا ہے. اور نقاب بھی کیوں ڈالا؟ امام علی مقام علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ چہرہ وہ چہرہ ہے کہ جس کو دیکھ کر فوج اشکیا میں بہت سے لوگ جو ہیں چہرہ ودہا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لاج نہیں نبھا پائیں گے. تو بدصورت لوگ جو ہیں، بددینت لوگ جو ہیں، لعین جو ہیں، فوج اشکیا کے لوگ چاہے شاید ڈھکے ہوئے چہرے کی لاج رکھ کر ہی اپنی تلواروں کو روک لیں، مگر وہ نہیں ہوا. ظلم اور آپس جو ظلم کے مقابل جو شجاعت کھڑی تھی، جو اس کو ظلم کو مٹانے کے لیے استقامت کھڑی تھی، پھر اللہ نے اس کو بام عروج پر پہنچا دیا. سبحان اللہ. یہی روداد کربلا ہے جو جس کا تذکرہ ہم اکثر کرتے ہیں، اور تذکرہ ہم نہیں کرتے بلکہ آقا دو جہان فرماتے ہیں کہ یہ جو شہادتیں ہیں، یہ جو مولا حسین اور یہ پورے خانوادے کی جو شہادتیں ہیں، جب ان کا تذکرہ سنتے ہیں تو ایسی حرارت آتی ہے. آپ دونوں جب گفتگو کر رہی ہوتی ہیں، آپ یقین کیجئے آپ لوگوں کی گفتگو سن کے ایسے اندر جذبات امڑ آتے ہیں، اور یقیناً آپ لوگوں کے بھی کہ جی چاہتا ہے کہ کاش ہم بھی اس میدان میں ہوتے اور ہم اپنا حصہ دے سکتے. لیکن آج اللہ نے ہمیں یہاں بیٹھ کر توفیق دی، اور جتنے دیکھنے والے ہیں جس جگہ کے اوپر بیٹھ کے اپنا کام کر رہے ہیں، اگر مودتیں اور محبت اور یہ جو عقیدت ہے اپنے دل میں اہل بیت کے لیے رکھ کر اپنے کام کو
دیانتداری سے سر انجام کریں اور حق کی بات کہیں, سچی بات کہیں, تو یہ آج کے دور میں آپ لبیک یا حسین کہہ رہے ہیں اور سلام بھیج رہے ہیں اس ذات کے اوپر جو حق کے لیے, جس نے حق کا پرچم سر بلند کیا. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اسی حسینی پرچم تلے ہمیشہ رکھے اور انہی ہستیوں کے تذکرے ہم کرتے رہیں, ان کے ذکر اذکار ہوتے رہیں اور ہماری زندگیاں, ہماری قسمت سنورتی چلی جائے. یہ وہ ہستیاں ہیں, یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی سلام بھیج رہے ہیں. آئیے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. بہت مشکل مرحلہ ہے, مگر اب کیا کریں کہ جو قربانیاں ہیں ان کا تذکرہ بھی کرنا ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں یہ جو حق کے لیے قربانیاں دی گئیں اس میں ایک بہت بڑی قربانی امام حسن علیہ السلام کے خانوادے سے جو جناب قاسم علیہ السلام نے دی. بہت مشکل رخصت کرنا تھا امام حسین علیہ السلام کے لیے اپنے بھائی کی آخری نشانی کو, بہت مشکل تھا جناب ام فروہ, مگر اس ماں نے بھی اپنا کس طرح سے حق نبھایا. میں چاہوں گی سیدہ ضیاء بطول صاحبہ کہ وہ جو روانگی ہوئی اور پھر کس طرح سے آپ نے جا کے مقابلہ کیا ان ظالموں کا, کیا فرمائیے گا؟ جو حضرت قاسم کی روانگی ہے خیام اہل بیت سے, جب 10 محرم کا دن یوم عاشور سامنے آ گیا تو امام حسین علیہ السلام, آپ کو معلوم ہے کہ حضرت قاسم کو اجازت نہ دیتے تھے. حضرت قاسم بار بار اجازت مانگتے تھے, اور یہ وہ نوجوان ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کہا تھا کہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہیں. بار بار اجازت طلب کرتے تھے, اجازت نہ ملتی تھی. جب آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے سب شہید ہوتے گئے اور خاندان سادات کے جوانوں کی باری آئی تو حضرت قاسم جو ہیں وہ بہت بے چینی سے اپنی والدہ کے پاس گئے اور کہا, والدہ نے کہا کہ جی ایک تعویذ مجھے امام حسن علیہ السلام نے دیا تھا کہ جب بہت ہی مشکل اور کڑا وقت ہو تو اس سے زیادہ کڑا وقت کیا ہوگا. وہ تعویذ تب کھولنا. انہوں نے جب تعویذ کھولا تو اس پہ وہی جو ایسے نورید بتا رہی تھی کہ امام حسن کی وصیت تھی, جس کی بنیاد پر امام حسین علیہ السلام نے اجازت دی, ادروائز ان کو کبھی اجازت نہ ملتی شاید اس بات کی. اور دوسرے دیکھیں آپ, حضرت قاسم جو ہیں انہوں نے جب اجازت لی ہے وہاں سے تو اب بی بی ام فرما کے بھی جوش و جذبے کو اور ان کی اس قربانی کو سلام ہو کہ وہ ایک بیوہ کی کمائی جا رہی ہے. امام حسن علیہ السلام جوانی کے عالم میں ان سے بچھڑ گئے ہیں. انہوں نے اس بیٹے کو بڑی آسوں سے, بڑی مرادوں سے اور امیدوں سے پالا تھا, اور پھر آپ کو پتہ ہے میدان کربلا میں ایک حکمت سادات کے تحت امام حسین علیہ السلام نے اپنی بیٹی جناب فاطمہ کا, کیونکہ ان کی تمام بیٹیوں کے نام سیدہ فاطمہ زہرا کے نام پر ہی تھے, فاطمہ کبریٰ, فاطمہ صغریٰ, تو انہوں نے اپنی بیٹی کا عقد ان سے کر دیا تھا ایک اپنی سادات کی حکمت کے پیش نظر کے بعد میں سیدانیاں جو ہیں وہ لاوارسی کے عالم میں سفروں کی صعوبتیں برداشت کریں گی. تو ابھی ان کا عقد ہوا تھا تو وہ ایک نئے دلہا تھے, لیکن آپ اس کربلا کی مظلومیت کا عالم دیکھیں. سادات کے لیے شاید جو اولاد علی مرتضیٰ ہے اس کو خوشیاں راس نہیں آتی تھی کہ شہزادہ قاسم جب گھر سے نکلنے لگے ہیں تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی نیا جوڑا لاؤ. ان کو ایک صاف لباس پہناتے ہیں. جناب امام حسن اپنے بھائی کے امامے کو ان کے صندوق سے نکالا, اس کو 100 بار چومتے ہیں, پھر اپنے بھتیجے کے سر پہ رکھتے ہیں. اسی شکل میں ان کو نہ صرف اپنے نانا کی بلکہ اپنے بھائی کی شبیہ بھی دکھائی دیتی. پھر ان کے امامے کا انہوں نے ایک کونا ان کے چہرے پر اس طرح سے لپیٹ دیا کہ میرے اس چاند کو, میرے اس سادات کے روشن جمال چہرے کو کوئی نظر بد نہ چھو جائے. تو ان کے چہرے کو چھپاتے ہوئے ان کو خود اپنی سواری پہ سوار کراتے ہیں. میمون ان کے گھوڑے کا نام تھا, جو بہترین گھوڑے تھے اس میں سے ایک مرتجز تھا جو جناب عباس کے پاس تھا, اور ذوالجناح جناب امام حسین کے پاس تھا. اس کے بعد جو گھوڑا سب سے اعلیٰ تھا وہ میمون تھا. میمون سواری تھی حضرت قاسم کی. جس وقت حضرت قاسم روانہ ہو رہے ہیں تو اب سیدانیوں کا عالم کیا ہے کہ یہ وہ سب سے حسین و جمیل چاند ہے جو آج قیام سادات سے نکل رہا ہے, اور سب کو معلوم ہے کہ اب یہ واپس پلٹ کر آنے کا نہیں ہے. سیدانیاں سجدے میں ہیں, ان کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی ہیں. اور لیکن شہزادہ قاسم کی اب جنگ کی شان دیکھیے کہ جب وہ گئے ہیں تو پلٹ کر امام حسین سے کہتے ہیں کہ اب آپ چچا میری جنگ دیکھیے. جب وہاں گئے تو ارزق نام کا جو آپ کو پتہ ہے شامی پہلوان تھا, 1000 لوگوں پر بھاری تھا. تو سعد نے کہا کہ بھئی تم چلو اس کے مقابلے میں. اس نے کہا کہ ایک ایسے بچے سے مجھے مقابلے کے لیے کہتے ہو جس میں سے ابھی دودھ کی شیر مادر کی خوشبو آتی ہے, ابھی یہ دودھ پیتا بچہ ہے, اور اس کے مقابلے میں مجھے کہتے ہو.
اس نے کہا اس کے لیے تو میرا بیٹا ہی کافی ہے، اپنے بیٹے کو بھیجا۔ جیسے ہی اس کا بیٹا سامنے آیا، اب یہ وہ ہے جو علی مرتضیٰ کا پوتا ہے، جو جناب عباس کا سکھایا ہوا ہے، اس نے ایسا تلوار کے وار کیا جناب قاسم نے کہ اس کے بیٹے کا سر قلم کر کے اس کا سر اتار کر ان کی طرف واپس اچھال دیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے بیٹے کا سر قلم ہو گیا، اس نے بہت غصے میں اپنے دوسرے بیٹے کو بھیجا، دوسرے بیٹے کو بھی واصل جہنم کیا حضرت قاسم نے۔ اور پھر وہ جو ان کا ایک فن تھا جس کی میں نے پہلے بھی ذکر کی، انہوں نے اس کی سواری بھی لے لی اور اس کا گھوڑا بھی لے لیا، اس کا گھوڑا لیا اور اس کی تلوار بھی لے لی۔ صحیح۔ اس نے اپنا انتہائی غصے سے تیسرا بیٹا بھیجا۔ جب تیسرا بیٹا گیا تو حضرت قاسم نے واپس پلٹ کر اپنے چچا کو دیکھتے ہوئے کہا کہ چچا اب میری جنگ دیکھیے، اور اس کو بھی واصل جہنم کیا 2 بار میں۔ اور حضرت قاسم 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، لیکن ان کی جنگ کا آپ عالم دیکھیں کہ یہ جو ہاشمی جوان تھے، ان پر شجاعت قربان تھی، ان کے دروازے پہ سجدہ ریز ہوتی ہیں تمام دنیا کی شجاعتیں۔ پھر جناب شہزادہ قاسم نے جب اس کو بھی واصل جہنم کر دیا تو پھر خود وہ ارزق جو پہلوان تھا وہ خود سامنے آیا، اور جب خود سامنے آیا تو آپ یہ دیکھیں کہ آ کر ان سے کہتا ہے کہ تم نے میرے بیٹے کی وہ سواری بھی لے لی اور وہ تلوار لے لی جو میں نے 1000 دینار میں خریدی تھی، اور 1000 دینار دے کر اسے تمہیں شہید کرنے کے لیے زہر میں بجھوایا تھا، تم نے اس سے میرے بیٹے کو مار ڈالا اور میری تلوار لے لی۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ تمہیں بھی پہنچا دیتا ہوں، اگر بیٹوں کا اتنا صدمہ ہے تمہیں بھی پہنچا دیتا ہوں۔ حضرت قاسم کیونکہ بہت اپنی خوش لحانی میں جس طرح اچھے تھے، ایسے ہی وہ اپنی گفتگو میں بھی بہت اچھی خطابت بھی ان کو حاصل تھی۔ تو انہوں نے جب ارزق سے ان کا یہ مکالمہ ہوا، اس کے بعد انہوں نے ارزق کو ایسے کاٹا، کہتے ہیں کہ جیسے جو وہاں پر جو مقاتل ہیں ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جیسے نرم کھیرا کاٹا جاتا ہے، اس کو 2 حصوں میں یوں تقسیم کیا کہ وہ اپنی سواری کے دونوں طرف جو ہے وہ گر گیا۔ جب وہ گر گیا اور اس کے بعد خیر، لیکن اب فوج اشکیا کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ علی کا پوتا جو ہے، اس سے اگر انفرادی جنگ کریں گے تو یہ ہم سب کو کاٹ ڈالے گا۔ اور پھر ظالموں نے، لعینوں نے وہ کیا کہ سب نے مل کر حملہ کر دیا حضرت قاسم پر۔ کہیں سے تیر آتے تھے، کہیں سے تفنگ، کہیں سے نیزے، کہیں سے بھالے، کہیں سے تلواریں، اور حضرت قاسم علیہ السلام کی جو شہادت ہے وہ اس قدر دردناک ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ نے جو مرتبہ ان کو ان کے حسن جمال اور حسن صورت و سیرت میں دیا تھا، وہی مرتبہ ان کو ان کی شہادت میں حاصل ہوا کہ وہ مظلوم شہید ہیں کہ جو گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے پامال ہو گئے۔ حضرت قاسم سواری سے گرے، نیچے گرے تو دائیں کی فوجیں بائیں دوڑ گئیں، بائیں کی فوجیں دائیں دوڑ گئیں، اور یہ جو حسن امام حسن علیہ السلام کی تفسیر تھے، جو حسن رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفسیر تھے، یہ کربلا کے خاک پہ غلطہ ہو گئے، اور ان کی کوئی جسم کا عضو سلامت نہیں رکھا۔ اس امام حسین علیہ السلام ہر شہید کا لاشا لاتے تھے، لیکن جب حضرت قاسم نے پکارا اور ان کی لاش پر پہنچے تو عالم یہ تھا کہ ان کی لاش کو گٹھڑی کی مانند باندھ کر لانا پڑا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک گٹھڑی شہیدی پشت پہ لائے تھے اٹھا کر، ایک گٹھڑی شہیدی پشت پہ لائے تھے اٹھا کر، اس میں ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا تو یہ جو روشن ماہتاب تھا جس پہ حسن یوسف نثار تھا، اس کی قربانی بھی امام حسین علیہ السلام نے جناب بی بی ام فروا نے اس کربلا کے میدان میں ان اذانوں کو، ان نمازوں کو اور اس دین کو بچانے کے لیے دیتی۔ دردناک لمحات ہیں۔ جناب قاسم علیہ السلام اپنے نام کی کس طرح سے کربل کے میدان میں تقسیم ہوئے، میں چاہوں گی کچھ آپ بیان فرمائیے، آخر میں کیا کہیے؟ عروج تقسیم بھی ہوئے اور تقسیم کر بھی گئے، کیونکہ کنیت کس کی ہے؟ محبوب رب العالمین کی کنیت ہے نا، تو صفات بھی ویسی ہی، سخاوت بھی ویسی ہی اس امت کے نوجوانوں کے لیے، بلکہ کم سنوں کے لیے سخاوت کر گئے کہ دیکھو جب دین پر کڑا وقت آئے تو پیٹھ نہ پھیرنا، چاہے حقیقی باپ سر پہ نہ بھی ہو، اس کے باوجود چچا کے ساتھ کھڑے ہو کر قیام کر کے فوج اشکیا کی تعداد دیکھیے 30,000، اور ادھر ٹوٹل 250 یا 250 کے قریب لوگ ہیں، ان میں سے بھی جنگ کی اجازت 150 کو ملتی ہے، ان میں یہ شیر آگے بڑھتے ہیں، اور کس طرح جیسے بات شہادت کی ہو رہی تھی تو مجھے ان کا ایک لمحہ، ایک وہ جو مکالمہ ہے وہ اتنا خوبصورت لگتا ہے کہ سیاسی بصیرت جس گھرانے کی یہ ہو کہ جب ارزق سامنے آیا اور جب وہ مقابل ہوا تو یہ ابن عبد ود جس کے بارے میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ آج علی
یعنی کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. مجھے یوں لگتا ہے کہ یہاں کربلا کے میدان میں آپ کی کمسنی کو دیکھیں, آپ کی شجاعت کو دیکھیں اور اس کے بعد ارزق کو دیکھیں تو وہی آج پھر منظر یہاں پر ہے, کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں. اور فرماتے ہیں کہ میں نے تو سنا تھا تو بڑا زیرک اور سمجھدار آدمی ہے, یہ تو نے اپنی رکاب تو کھلی چھوڑی ہوئی ہے. جو ہی وہ جھکا اس نے سر نیچے کیا اپنی رکاب کو بند کرنے کے لیے, آپ نے ایک ہی وار میں, زیادہ وار نہیں کیے. کیوں؟ یہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار والے گھرانے کے وہ شہزادے ہیں جنہوں نے آج کے نوجوان کو کیا پیغام دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی اقدار جب مٹنے لگیں, جب دین میں حق کو باطل کے ساتھ ملتبس کیا جائے, جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ معدوم پڑنے لگے تو جان کی پرواہ نہ کرنا. اور یاد رکھیے اس موقع کے اوپر میں ایک بات کہوں گی, کسی نے کہا تھا کہ بلکہ حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں کہ حوریں کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگھار, خوبرو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت اور رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق. کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت, اور اس امتحان میں یہ سب کے سب کیسے کامیاب ہوئے کہ گھر لٹا کر جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے, جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت اور زخم کھانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا, زخم کھانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا, خوب دعوت کی بلا کر دشمنان اہل بیت اور اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. بیوہ کی آخری پونجی کو بھی جنہوں نے نہیں چھوڑا, جنہوں نے سیدنا علی اصغر علیہ السلام کو نہیں چھوڑا, تو ثابت ہوا کہ ظلم بھی انتہا کو پہنچ گیا اور حق بھی, اور حق کا استعارہ بنے امام حسین علیہ السلام, آپ کے انصار, آپ کے اصحاب, آپ کی اولاد, آپ کی مخدرات عصمت, اور باطل کا استعارہ بنے یزیدی لوگ جو اس کے پیروکار ہیں, جو آج بھی اس یزیدی پیغام کو لے کر جگہ جگہ اس کو گلوریفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو ایک حادثاتی ایک واقعے کا ایونٹ کا رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا قطعاً نہیں. اس خون کی لاج آج کے دن تک ہمارے نوجوان سرحدوں کی حفاظت میں بہا رہے ہیں. کشمیر میں دیکھیے, فلسطین کے اندر دیکھیے, پوری دنیا میں جہاں کوئی نوجوان حریت کی پیغام لے کر نکلتا ہے اور للکار لے کر نکلتا ہے, وہ سیدنا قاسم علیہ السلام, سیدنا علی اکبر علیہ السلام کے در کی خیرات ہے. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی وہ رول ماڈلز ہیں آج کل کے جوانوں کے لیے, ہمارے ملک کے تمام مسلمانوں کے, تمام مومنین کے لیے, کہ جن سے سیکھتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہے, حق کی پیروی کرنی ہے, حق کے پرچم کو سر بلند کرنا ہے. اور اگر آج ہمارے رول ماڈلز جناب قاسم ہوں گے, آج اگر ہمارے بچوں کے رول ماڈلز جناب علی الاکبر ہوں گے, تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے آنے والا دور جو ہے وہ مسلمانوں اور مومنین کے لیے کس طرح سے خوشیوں کا پیغام لے کر آئے گا. خواتین و حضرات, یہ زندگی اسی کا نام ہے کہ ہمیں حق اور باطل میں چوز کرنا ہے. اگر تو ہمیں اپنی دنیاوی مقاصد کو پورا کر کے حق کو پیچھے پسے پشت ڈال کر اپنی زندگی کو آگے لے کر بڑھنا ہے, تو پھر یہی یزیدی جو ہیں ہر طرف دکھائی دیں گے. لیکن ہم کیا کریں کہ ہمارے رب کا, اللہ کا حکم ہے کہ اسی کا پرچم سر بلند ہوگا, اور انہی ہستیوں کے نام جو ہیں وہ ہمیشہ قائم اور دائم رہیں گے. ہم رہیں نہ رہیں, یہ نام, یہ پیغام قائم رہے گا. مریم منیر صاحبہ, آپ سے گزارش ہے کہ پروگرام کے اختتام میں ہدیہ پیش کریں منقبت کا جناب قاسم کے نام. مصطفیٰ کے چاند کی تصویر قاسم بن حسن, مصطفیٰ کے چاند کی تصویر قاسم بن حسن ہے, حسن کے خواب کی تعبیر قاسم بن حسن, مصطفیٰ کے چاند کی تصویر قاسم بن حسن. دی کی خاطر جہاں لٹانے آ گئے کربل میں وہ, دین کی خاطر لٹانے آ گئے کربل میں وہ, حق
شناسا باعث توقیر قاسم بن حسن، مصطفیٰ کے چاند کی تصویر قاسم بن حسن، بھائی کو تھے ساتھ لائے نصرت دین کے لیے، بھائی کو تھے ساتھ لائے نصرت دین کے لیے، نکلے بن کے حیدری شمشیر قاسم بن حسن، مصطفیٰ کے چاند کی تصویر قاسم بن حسن، اہل باطل جیسے لرزا ہو گئے تھے سب کے سب، اہل باطل جیسے لرزا ہو گئے تھے سب کے سب، آپ کے خطبے کی تھی تاثیر قاسم بن حسن، مصطفیٰ کے چاند کی تصویر قاسم بن حسن، آئے گا ساجد ندی پر اب کبھی عہد خزاں، آئے گا ساجد ندی پر اب کبھی عہد خزاں، کر گئے ہیں خون سے تحریر قاسم بن حسن، مصطفیٰ کے چاند کی تصویر قاسم بن حسن، مصطفیٰ کے چاند کی تصویر قاسم بن حسن، ہے حسن کے خواب کی تعبیر قاسم بن حسن، مصطفیٰ کے چاند کی تصویر قاسم بن حسن۔